آج سے تقریباً 5000 سال پہلے روح زمین پر سمود نامی ایک قوم آباد تھی جو طاقت و قوت میں اپنی مثال آپ تھی۔ انہیں اپنی قوت پر بڑا فخر و غرور تھا اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ایسی خوبصورت عمارتیں بناتے تھے جنہیں دیکھ کر آج بھی ماہرین تعمیرات متحیر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت و توانائی کی بے مثال نعمت سے سرفراز فرمایا تھا اور ان میں ایک نبی مبعوث فرمایا جو انہیں توحید الہی کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن وہ قوم کفر کے نشے میں چور ہو کر اور اپنے نبی کے ساتھ ظلم و ستم کیا، چنانچہ ان پر قہر خداوندی ٹوٹا اور یوں پوری قوم رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گئی۔ قوم سمود کون تھے؟ سمود عرب کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس قبیلے کے افراد سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد تھے، چنانچہ ایک قول کے مطابق یہ قوم سمود بن غاصر بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام کی طرف سے منسوب تھی۔ حجاز اور شام کے درمیان ایک سر زمین حجر نامی تھی، اس سر زمین پر یہ قوم آباد تھی۔ آج اسے وادی سمود یا مدائن صلاح کے نام سے جانا جاتا ہے اور جہاں ان کی عجیب و غریب تعمیرات کے نمونے موجود ہیں۔ قوم سمود میں جب بت پرستی اور شرک و کفر جیسی نافرمانیاں رواج پذیر ہو گئیں، بے حیائی، فحاشی اور عریانی حد سے بڑھ گئی، انسانی رشتوں کا تقدس پامال کیا جانے لگا، معاشرے میں ظلم و ستم عام ہو گیا اور عدل و انصاف کا جنازہ اٹھ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے اور ایمان و اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں توحید و اسلام کی طرف بلایا۔ قوم عاد کے انجام کو یاد دلا کر انہیں عذاب الہی سے خبردار کیا، لیکن ان کے نصیبوں کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے بجائے ان کی رسالت کی تکذیب اور وہ اپنے آپ پر غرور کرنے لگے۔ ان کی جرأت سرکشی اس قدر بڑھی کہ وہ عذاب کے مطالبات تک کرنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آئیں۔ ایک دفعہ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کیا کہ اگر آپ حق پر ہیں تو پہاڑ سے ان صفات کی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی ظاہر کر کے دکھائیں۔ اگر آپ نے یہ معجزہ دکھایا تو ہم آپ کی دعوت قبول کر لیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے ایمان لانے کا پختہ عہد لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یکا یک پہاڑ کی ایک چٹان ہٹی اور اس سے ان کی مطالبہ کردہ صفات کے عین مطابق اونٹنی نمودار ہوئی۔ پوری قوم حیرت سے اسے تکتی رہی۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ اپنے مخصوص لوگوں کے ہمراہ قصر اسلام میں داخل ہو گیا، البتہ قوم کی اکثریت اپنی سرکشی پر قائم رہی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لہٰذا تم اسے تنگ نہ کرو اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگاؤ اور نہ مارو اور نہ ہی اس کو ہانکو اور نہ ہی اس کو قتل کرنا، ورنہ اللہ کا سخت عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ چنانچہ وہ اونٹنی باغوں میں چرتی رہتی تھی اور خوب دودھ دیتی تھی۔ قبیلے کے سبھی افراد سیراب ہو جاتے تھے لیکن دودھ کم نہ ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے اس کا سینہ صرف 60 گز کا تھا، اسی وجہ سے پانی بھی خوب پیتی تھی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں تالاب یا کنویں کا سارا پانی پی جاتی تھی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے پانی کو اونٹنی اور قوم کے درمیان تقسیم فرما دیا کہ ایک دن اونٹنی پیا کرے گی اور دوسری دن قوم کے لوگ۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے فرمایا یہ ناکہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک متعین دن تم لوگوں کے لیے۔ چونکہ اونٹنی کے معجزے کا قوم نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا تھا، اسی وجہ سے وہ اگرچہ مومن نہیں ہوئے تاہم اونٹنی کے کچھ عزت و تکریم ضرور کرتے تھے۔ کافی عرصے تک یوں ہی چلتا رہا، لیکن وہ قوم سرکشی کی انتہا کو پہنچی۔
چنانچہ انہیں اب اونٹنی کی موجودگی بھی کھٹکنے لگی۔ اس کا آزادانہ گھومنا پھرنا اور چرنا انہیں برا معلوم ہونے لگا۔ چنانچہ شیطان نے ان کے اندر طرح طرح کے وسائس پیدا کیے اور انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ اب اس اونٹنی سے جان چھڑائی جائے، یعنی اس کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ لیکن قوم کا کوئی بھی فرد اس کام کو سر انجام دینے پر راضی نہ تھا، سو انہوں نے 2 آزاد منش عورتوں کو اس بات پر راضی کیا کہ تم شراب و شباب کے نشے میں مدہوش کسی نوجوان کو ورغلا کر اونٹنی کے قتل پر آمادہ کرو۔ چنانچہ ان دونوں عورتوں نے مل کر 2 اوباش قسم کے نوجوانوں کو اپنے حسن و جوانی سے متاثر کر کے اس اونٹنی کے قتل پر راضی کر لیا۔ ان کے ساتھ 7 افراد اور بھی شامل ہو گئے۔ چنانچہ ایک دن وہ 9 افراد اونٹنی کے قتل کی غرض سے کنویں کے پاس گھات لگا کر بیٹھ گئے کہ کب اونٹنی آئے اور ہم اس کو ہلاک کر دیں، اور قوم کے دیگر افراد عذاب الہی کے خوف سے چھپ کر تماشا دیکھنے لگے۔ چنانچہ جب اونٹنی کنویں پر پانی پینے کی غرض سے آئی تو مصدع نامی ظالم نے تیر کا وار کیا جو اس کی پنڈلی میں لگا اور خون کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اونٹنی کے زخم کو دیکھ کر باقی افراد میں دہشت پیدا ہوئی اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگے۔ اتنے میں وہ دونوں عورتیں آئیں اور مردوں کو برا بھلا کہنے لگی، ان کی مردانگی اور طاقت پر تانے کسنے لگیں۔ یہ سب سن کر قبیلے کا طاقتور ترین شخص قدار بن سالف آگے بڑھا اور اونٹنی کے پچھلے پاؤں کے اوپر کے حصے کو تلوار سے کاٹ دیا۔ اونٹنی زخم کی تاب نہ لا کر زمین پر گر گئی۔ ادھر سے ظالموں نے زخم خوردہ اونٹنی پر تیروں اور نیزوں کی برسات کر دی اور یوں اونٹنی کو انہوں نے ہلاک کر دیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اونٹنی کا چھوٹا بچہ پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگا اور جس پتھر سے نکلا تھا اسی میں غائب ہو گیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ قوم نے سرکشی اور نافرمانی کی ساری حدیں توڑ دیں۔ اب عذاب کا وقت آ گیا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی ہلاکت و بربادی اور نزول عذاب کی بشارت سنا دی کہ 3 دن کے بعد تم پر قہر خداوندی عذاب بن کر ٹوٹنے والا ہے۔ عذاب کا مرحلہ پہلے دن سے ہی شروع ہو جائے گا۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ یعنی لال ہو جائیں گے، اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ یعنی انتہائی کالے ہو جائیں گے، پھر چوتھے دن تم پر عذاب الہی نازل ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور چوتھے دن دوپہر کے وقت ان پر سخت زلزلہ آیا اور آسمان سے ایسی خطرناک چنگاڑ اٹھی جس کی وہ تاب نہ لا سکے، اور ان کے جگر پارا پارا ہو گئے، کلیجے پھٹ گئے، اور یوں قوم سمود اپنے انجام کو پہنچ کر نشان عبرت بن گئی۔ مدائن صلاح میں موجود ان کی بوسیدہ عمارتیں آج بھی ان کی ہلاکت و بربادی کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت و سرکشی کرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، پس ان کو سخت چنگاڑ نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔